صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سورہ نساء کی آیات، قرآن شریف کی آیات نمبر 4، سورہ نساء کی آیات نمبر 143 جو پچھلی ہم نے پڑھی تھی، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھیجی تھی، اس میں بیان تھا حق حلال حرام کے بارے میں اس طرح۔ اب جو یہ آیات نمبر 143 پڑھ رہے ہیں سورہ نساء کی، اس میں اللہ تعالیٰ مومنین اور کفار سے تعلقات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ساتھ ساتھ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور ساتھ ساتھ کمنٹ بھی کر دیا کریں، جزاک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 4 سورۃ نساء کی آیات نمبر 44 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافروں کو دوست بنانے کی جگہ جگہ ممانعت کی ہے کہ حکم کی خلاف ورزی کر کے عذاب الہی کے لیے ایسی واضح اور کھلی دلیل اپنے اوپر قائم کرنا چاہتے ہو کہ اس کے بعد مستحق عذاب ہونے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہ رہے۔ دوستو، آپ نے آیات پڑھی ہے، ترجمہ اور تفسیر سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں صاف واضح الفاظ فرما رہے ہیں کہ ہاں، اگر آپ کسی کفار سے دوستی اس صورت میں کرتے ہیں کہ اسے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے تبلیغ کے ذریعے ایسا ایسا کر کے اسے آپ مومن بنا دیں گے، مسلمان کر دیں گے، پھر تو پارٹی کے۔ لیکن اگر آپ کی نیت غلط ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس پر پیسہ زیادہ ہے، آپ اسے تعلقات بنا رہے ہیں، آپ کچھ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ یہودی ہے، کافر ہے، تو وہ آپ کو اپنی طرف کھینچے گا۔ آپ اس سے تعلقات، آپ کی نیت میں لالچ ہے، آپ اس سے تعلقات اس طرح بنا رہے ہیں جس طرح آپ فرض کریں حکومتی لیول پہ ہم اپنے ہمسائے سے تعلقات نہ بنائیں، بیرون ملکوں سے تعلقات بنائیں، ان سے آگے پیچھے ان کے سب کچھ انہیں کے ساتھ کریں، تو یہ چیز غلط آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز سے ہمیں منع فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پلیز سبسکرائب۔